ہم بات کرنے لگے ہیں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی. کمنگ ڈیز میں کیا ہوگی؟ کیا وہ کسی پارٹی کو جوائن کرے گی؟ کیا وہ کولیشن گورنمنٹ میں اپنا پارٹ ادا کرے گی اگر وہ اکثریت حاصل کر لیتی ہے؟ کیونکہ بہت ساری سیٹیں اس وقت ڈسپیوٹڈ ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹس جو ہیں وہ مزید حاصل کر پائے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 70 سے 100 سیٹس ہیں جس کو کانٹیسٹ کر سکتی ہے پی ٹی آئی، اور وہ اپنے مقدمات لے کر پنجاب ہائی کورٹ اور جو ہے سندھ ہائی کورٹ، دونوں جگہ پر یہ مقدمات جو ہے یا یہ پٹیشنز جو ہیں دائر کی گئی ہیں. ہم بات کریں گے معصومہ سے. معصومہ از اے پارٹ آف پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ان ٹورانٹو ان کینیڈا. آپ بتائیے معصومہ، کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ اچھا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی تو اسٹریٹجی جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے ماشاءاللہ بالکل فرنٹ فٹ پہ جیسے ہم کھیل رہے ہیں. پاکستان میں جو بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ آئندہ بھی جو ہے وہ ہم اسی پہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. بالکل. دیکھیں، یہ جو الیکشن مینیپولیشن ہے، جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ یہ اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک وائلیشن ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت سارا ایویڈنس ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فارم 45 اٹ سیلف جس میں پاکستان اب پورا پاکستان جانتا ہے کہ فارم 45 کیا ہوتا ہے اور فارم 47 کیسے بنتا ہے. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ ہم مزید جو ہے نا آپ ہم لوگوں کو جلسے، آن لائن ورچوئل جلسے اور یہ سب چیزیں دیکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کتنا شعور ہے، کیونکہ آلریڈی لوگوں میں کافی شعور آ چکا ہے، لیکن مزید اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے. لیکن جو ہے نا انٹرنیشنل نیوز کو ہائی لائٹ زیادہ انوالو کرنے کا، جو جرنلسٹ ہیں اسپیشلی آلریڈی ہمارے ساتھ جو ہیں کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ مطلب ہماری اسپیسز بھی جوائن کر چکے ہیں اور کچھ کانفرنسز جو ہیں وہ جوائن انہوں نے کی ہیں. جیسے انٹرسیپٹ کے رائن گرم ہیں، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہمارے اسپیسز میں بھی آتے ہیں. یس، ہی از ویری ووکل. اور میرے خیال میں ایک چیز ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سب یہ جہاں پر بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں نا، یہ وہاں پہ بات کرتے ہیں. اگر فلسطین کی بات کرتے ہیں، یہ وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے ورچوئل جلسے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو اور زیادہ انوالو کرنا کہ مطلب آگے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور جس طرح سے بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں پاکستانیوں کو، اس طرح سے بالکل سپورٹ کریں گے. اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہو آپ لوگ کہ حکومت بنا رہے ہو؟ ابھی تو جو ہے اچھا، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بینگ پارٹ آف سوشل میڈیا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو کور ٹیم پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ ڈیسیجنز تو ان کے ہیں. اور جیسے عمر ایوب صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے دوبارہ سے. دیکھیں، پچھلے 2 سال سے وہ خان صاحب کو اسی چیز پہ لانا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں مان لیں، تو انہوں نے 2 سال نہیں مانا. اور آج بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آفر تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں زرداری کے بیٹے کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کروں گا. کوئی نہیں ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے مینڈیٹ خان صاحب کو دیا، اور یہ جو ووٹ ہے یا مینڈیٹ ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے، اور خان صاحب ہمیشہ وہ چیز کرتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے. تو ایبسلیوٹلی ناٹ تو انہوں نے ادھر بھی کہہ دیا. لیکن اور باقی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان لیا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں سب. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پیسے دینا اور کسی کو خریدنا جو ہے وہ بہت، ہارس ٹریڈنگ بہت آسان ہے. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشن تو الائنس کر لیا. لیکن جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ نہیں کی. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم کا مکس اچار دوبارہ پی ڈی ایم 2 پرو میکس جس کو ہم سب کہتے ہیں، وہ دوبارہ سے ہمارے سامنے آ گئی ہے. اچھا، میں یہاں پہ بتاتی چلوں تازہ اطلاعات کے مطابق کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے جب پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے چیئرمین کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ دے آر ناٹ ریڈی فار دس کولیشن، وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اور بہت سخت الفاظ میں یہ کہا گیا کہ ہم کسی طور بھی پی 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 کا حصہ نہیں بنیں گے، ان کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. اس کے بعد یہ چیز فائنلائز ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نون لیگ کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں. اس کے اندر ایک بہت ہی جو ہے کچھ عجیب چیز یہ سامنے آئی کہ پی 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 کوئی کیبنٹ کی سیٹس نہیں لے گی، کوئی وزارت نہیں لے گی، لیکن وہ ووٹنگ میں جس وقت پرائم منسٹر جو ہے الیکٹ کرنے کا پارلیمنٹ میں وقت آئے گا وہ ووٹ کریں گے نون لیگ کے منتخب کارکن کو، جو کہ متفقہ طور پہ شہباز شریف ہوں گے. اس کے علاوہ اگر تو ڈسپیوٹڈ سیٹس پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ
گورنمنٹ بنائے گی پنجاب میں, نہیں تو مریم نواز کا نام لیا جا رہا ہے سی ایم کے طور پہ. میں کہتی ہوں پنجاب کے لیے اس وقت دعائیں مانگنے کا وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعاؤں سے محفوظ کرے مریم نواز کے عذاب سے. تو خیر لیکن اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی اس چیز پہ راضی ہے کہ وہ اسپیکر آف دا قومی اسمبلی اینڈ جو ہے وہ جو سیکرٹری کا عہدہ وہ لے لیں گے, لیکن وہ اپنے آپ کو جو یہ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے 6-8 مہینے کا, اس سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں. اٹس اے ویری اسمارٹ موو, کیونکہ نون لیگ از ناٹ اے ویری اسٹرانگ پارٹی رائٹ ناؤ. اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر بننے والا ہے, کیونکہ حکومت کے پاس جو ہے وہ اتنی نشستیں نہیں ہیں اور اپوزیشن از گوئنگ ٹو بی مور پاورفل. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6-7 مہینے کی کہانی ہے, اور اس کے بعد پاکستان شاید 6-7 مہینے کی بھی نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ رابطے کر رہی ہے, لیکن میری جہاں جب معصومہ سے بات ہوئی انہوں نے پارٹی لائن پکڑی, انہوں نے کہا یہ کنفرم نیوز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں عمران ریاض خان کا جو ہے میں ولاگ دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے اور پھر ان کو تھوڑے دن نظر بندی میں رکھا جائے اور آہستہ آہستہ ان پہ سے مقدمات ختم کیے جائیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ذمہ دار فوجی افسر جو ہیں وہ جا کے ملے چیف آف جوائنٹ فورسز, وہ جا کے ملے خان صاحب سے, اور انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ میں آپ اگر 3 چیزوں پہ ڈیل کر لیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی قید میں سہولت دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ کچھ وزارتیں بھی دی جائیں گی, اور جو ہے آپ کے مقدمے بھی واپس لے لیے جائیں گے. اس پہ خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, آئی وانٹ اونلی مائی سیٹس بیک. جو میرا حق ہے, جو میری پارٹی کا حق ہے, جو مینڈیٹ ہے, آپ اس کو واپس دے دیں, اس کو مت چھیڑیں. اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, میں اس جیل میں بھی بہت خوش ہوں. دس از دا ٹرو لیڈرشپ. میں نے بہت پہلے ایک دفعہ سنا تھا کہ جب پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور آپ کا اللہ اس کی حفاظت کرے تو پوری دنیا بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ایک انسان جو ہے اس کو پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو پھر پوری دنیا مل کے بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آج یہ پوری تصویر ہم عمران خان اور نواز شریف کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. دس از واٹ اٹ واز. وہ اس وقت بات نہیں سمجھ آئی, لیکن آج سمجھ آئی کہ واقعی دنیا چاہے آپ کے ساتھ کھڑی ہو, لیکن اگر آپ کا اللہ نہ کھڑا ہو تو آپ تب بھی اکیلے ہو. اور اگر آپ جو ہے جیل کے پیچھے کالی کوٹری میں بند ہو, اس کے باوجود کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی طاقت.